کہ بہترین دوستی کے دور کا ایک نیا باب جو عمران خان صاحب اور شاہ سلمان کے درمیان رقم ہوا ہے اس پہ گفتگو کریں گے. اسٹے رائٹ ود اس. بریک کے بعد دیکھیے پاک سعودی تعلقات میں نیا موڑ. متحدہ اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار. سب سے پہلے پاکستان with President پرویز مشرف. سب سے پہلے پاکستان with President پرویز مشرف. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم پاکستان اور سعودی عرب کی جو دوستی ہے جو کہ آزادی پاکستان سے لے کے آج تک قائم و دائم ہے، برادرانہ دوستی ہے، اس میں ایک نیا باب رقم ہوا ہے. عمران خان صاحب کے حالیہ 2 دورے جو انہوں نے سعودی عرب کے کیے اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کو ایک بیل آؤٹ ریلیف پیکج ملا، $3 ارب جو 1 سال کے لیے سعودی عرب نے پاکستان میں رکھنے کا عندیہ دیا اور وہ میچورٹی کی طرف ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے جو انہوں نے تیل آپ کو ڈیفرڈ جو ہے وہ دینے کی منظوری دی ہے 3 سال تک $3 ارب سالانہ کے حساب سے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جنرل صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ واقعی ایک بڑی اچیومنٹ ہے؟ یس، بہت بڑی اچیومنٹ ہے انڈر پریزنٹ سرکمسٹانسز، جبکہ ہمیں فائنینشلی ہم بالکل بروک ہیں اور ہم کبھی IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی کہیں دیکھ رہے ہیں. ڈیمز ہم نے بنانے ہیں، اس کے لیے پیسہ کہاں ہے، کہاں سے لائیں، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. لیکن میں اس کے بعد میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. وہ ملک جو قرضوں پہ اور پیسے مانگنے پہ گزارا کرتا ہے وہ طاقتور نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم آنا چاہیے کہ ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا چاہیے. تیل میرے زمانے میں بھی وہ 70,000 بیرل تیل دیا کرتے تھے ہمیں جب میں آیا تھا، 70,000 بیرلز آف آئل. تو ایک وقت آیا کوئی 1.5-2 سال بعد انہوں نے بند کر دیا تیل دینا. تو یہ پرائم منسٹر وغیرہ میرے پاس آئے، فائنانس منسٹر شوکت عزیز، کہ سر ادھر جائیں ان سے کہیں یہ تو بند نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا دیکھو میں بھیک مانگنے نہیں جاتا، میں دینے جاؤں گا، لینے نہیں جاؤں گا، مانگنے نہیں جاؤں گا. بند کر دیا، بند کرنے دو. آپ گزارا کریں، آپ اپنے ریسورسز کو دیکھیں اور اس میں گزارا کریں. تو وہی ہوا. میں نہیں گیا، میں نے ان سے نہیں مانگا اور ہم نے بالکل گزارا کیا، اچھا گزارا کیا. اور اس کو پھر ایٹیٹیوڈ میں چینج یاد رکھیں کہ جب اس میں دوسرے ملکوں کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آ جاتا ہے. جب آپ جاتے ہیں آپ بھیکنے مانگتے ہیں تو ان کے ایٹیٹیوڈ اور ہوگا. اور اگر آپ کچھ نہیں مانگتے ہیں اور بلکہ دینے کو جاتے ہیں کہ آپ اپنی طاقت، اپنی جو ریسورسز ہے اس کو استعمال کریں گے ان کی ڈیفینس کے لیے یا ان کی بقا کے لیے، تو وہ آپ کو دوسری نظر سے دیکھے گا. تو وہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بھی یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ ابھی تو لے لیے ہیں لیکن اس کے بعد بار بار مت لیں. ہر دفعہ کہ پاکستان کی اپنی ریسورسز ڈیولپ ہوں گی اور ہم کسی سے نہیں مانگیں گے. سر یہ جو اختصاصی پیکج ملا ہے سعودی عرب سے، اس سے ایک چیز اور یہاں پہ طے ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ نواز شریف اور سعودی عرب لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، اور اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو دوستی شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے دور میں یہ شروع ہوئی ہے اور آغاز بڑا اچھا آغاز ہے اس کا. تو لگتا ہے کہ اب وہ جو ایک فیکٹر تھا، وہ جو ایک نارم بن گیا تھا، ایک جارگن بن گیا تھا، نواز ان سعودیہ اینڈ سعودیہ ان نواز، وہ شاید ختم ہو گیا. ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک جب دفعہ ریلیشن شپ میں کریکس پڑ جائیں نا اگر، تو وہ کریک ہیل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اتنی جلدی ہیل نہیں ہوتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اپنا رویہ، فارن پالیسی کچھ امینڈمنٹ کر کے ان سے اب دوستی کر رہے ہیں ہم، تو وہ ہیل ہو جائے گا. لیکن فی الحال وہ ہم سے، مجھے معلوم ہے کہ بہت ناراض
پاکستان سے ہیں، اس لیے وہ انڈیا کی طرف زیادہ جھک رہے تھے. تو مجھے امید ہے کہ ہماری اسٹینڈ ایٹیٹیوڈ سے ان سے دوستی ہماری ویسی ہو جائے گی قائم جیسے پہلے تھی. اس کا بہت فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، انہیں بھی ہوگا. یہ پرسو کرنا چاہیے. اور جہاں تک آئی ایم ایف وغیرہ کا تعلق ہے، آئی ایم ایف سے لون میں نے ریفیوز کیا تھا. آخری لون تھا ایک ان کا $300 ملین جو ہمیں ڈیو تھا، اور وہ دینے آئے تھے کہ $300 ملین دے رہے تھے کہ یہ دیں. میں نے ریفیوز کیا، یہ ریفیوز کہ ہمیں نہیں چاہیے. بڑا انہوں نے، کیونکہ وہ تو ان کا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے، وہ دیں اور انٹرسٹ کمائیں. ہم نے پھر بھی ریفیوز کیا اینڈ وی ڈڈ ناٹ ٹیک. دیٹ واز دا اینڈ آف آئی ایم ایف لونز. تو یہ ہمیں اپنے ملک کی جو انٹرسٹ ہے وہ دیکھتے ہوئے، وہی جیسے میں کہتا ہوں، کسی سے مانگنا اور لینا از ناٹ ایز گڈ ایز نہیں لینا چاہیے. کچھ نہیں مانگنا چاہیے کسی سے. لیکن سر ایک بات جو ہے وہ اس پورے سینیریو میں جو ایک سامنے آئی وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی گورنمنٹ نے، خاص طور فائنانس منسٹر سے جب گفتگو ہو رہی تھی مختلف جگہوں پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ ضرور ہوگا کہ اگر آئی ایم ایف سے ہم نے قرض لیا بھی تو اس کا بوجھ عوام پہ اس طرح سے نہیں ہم ڈالیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک بیل آؤٹ ضرور موجود ہے جس سے عوام کو ہم ریلیف دے سکتے ہیں. اور ہم ماضی کی حکومتوں کی طرح، یہ پچھلے 10 سال میں جو 2 جمہوری حکومتیں رہی ہیں، ان حکومتوں کی طرح ہم جعلی سبسڈیز نہیں دیں گے اور ملک کا بیڑا غرق نہیں کریں گے. جو حقیقت ہوگی عوام کو شیئر کریں گے تاکہ عوام کا اعتماد رہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ صحیح بات ہے. دیکھیں، آئی ایم ایف سے تو لون لینا ابھی وہ تو ہماری ایک کمپلشن ہے. ہم اس بغیر گزارا ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو جب ہم گزارا ہی نہیں کر سکتے ہیں تو لینا پڑے گا. وہ پھر ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. یہ چاہے وہ جتنی بھی شرم کی بات ہو، لیکن ہمیں قبول کرنا پڑے گا. وہ تو جب ہے جب آپ انٹرنلی اسٹرانگ ہو جائیں، پھر آپ آئی ایم ایف سے کہیں کہ بس تھینک یو ویری مچ، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے. تو وہ سٹیج ابھی نہیں ہے. ابھی تو وہ سٹیج ہے جو 10 سال یہ بگاڑ کے جو گئے ہیں دونوں، اس کو ٹھیک کرنا، وہ سٹیج ہے اس وقت. اور وہ عمران خان کر رہا ہے، اور اسی کے یہ خلاف ہیں سب لوگ مل کر کہ یہ کامیاب نہ ہو، تاکہ جو کچھ بھی اس کے ارادے ہیں اور لوگوں کو پکڑ کے احتساب کرنا وغیرہ وہ پوری طریقے سے کامیاب نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت صحیح ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کا، اور ان کو کامیابی کی طرف آگے چلنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور ان کو بالکل مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اگر یہ اپوزیشن اکٹھی ہو کر ان کے خلاف کوئی بحث کھڑی کرنا چاہ رہی ہے. بالکل ٹھیک سر. سر ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑی ہلچل ہے اس وقت ملک کے اندر. احتساب کا ایک کڑا آئینی ہاتھ جو ہے وہ پاکستان کے ان لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت شکنجے میں لیتا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کی قومی دولت کو لوٹا ہے، پاکستانیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اور اس پہ کبھی اسمبلی میں بات ہوتی ہے اور اگر کبھی لفظ ڈاکو یا چور استعمال ہو جاتا ہے تو اس پہ بڑا ایک واویلا مچ جاتا ہے. دوسرا، ایک اتحاد بننے جا رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو پہلے کوشش کرتی رہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید ان کے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں، تھوڑا ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نے غیر محسوس طریقے سے پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کیا، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو، چاہے وہ گورنمنٹ فارمیشن ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، اس میں یہ نظر آیا. سر یہ پورے سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ آخر ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ صحیح بات ہے. یہ تو ملیں گے اور یہ گٹھ جوڑ بنائیں گے، کیونکہ جو آدمی ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے ان کو، وہ صحیح کر رہا ہے اور اس کو کامیابی سے روکیں گے وہ. کیونکہ یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ شکنجے میں آئیں گے. ان سب نے فراڈ کیا ہوا ہے، ان سب نے پاکستان کو لوٹا ہوا ہے. تو ان کو پکڑیں گے، پکڑنا چاہیے انہیں. جب پکڑنا چاہیے وہ تو ساتھ مل جائیں گے تاکہ بچ کے رہیں ان سے. تو اس لیے وہ ساتھ مل رہے ہیں اور اس کو فیل کرانا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو خواہ مخواہ میں، سو دیٹ دے آر سیف، اور وہ واپس
گورنمنٹ میں آ جائیں تاکہ ان کے پرانے طور طریقے دوبارہ شروع ہو جائیں اور دوبارہ پاکستان کی لوٹ مار اور پاکستان بیچارہ وہی غربت اور پسماندگی کی طرف بڑھتا چلا جائے. یہ کرنے نہیں دینا چاہیے انہیں. تو میرے خیال میں عمران خان جو کچھ بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. بالکل صحیح. سر اس حوالے سے ایک چیز اور ہے، وہ بڑی عجیب ہے کہ باقاعدہ ایک قرارداد لانے کا اسمبلی کے اندر انڈیا دیا گیا ہے کہ جی ہم ایک گورنمنٹ کے اگینسٹ ایک موشن لائیں گے کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی، ملک نہیں چلا سکتی، اور ان ہاؤس شاید وہ تبدیلی کی طرف بھی سوچ رہے ہیں، کچھ ایسے اشارے ملے ہیں. تو یہ 60 دن کی گورنمنٹ، سر کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ 60 ڈیز کی ایک گورنمنٹ ہو اور وہ اپنے اقدامات کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف جا رہی ہو، ملک کی جو سمت ہے وہ درست کر رہی ہو، کرپشن کے خلاف ایک جہاد کر رہی ہو باقاعدہ، اور اس کو گرانے کے لیے بس 60 دن کے اندر ہی ایک پورا گٹھ جوڑ شروع ہو گیا؟ سر یہ 60 دن میں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کام تو عموماً ہم نے دیکھا 6 مہینے سال کے بعد ہوتا ہے. وہ کم از کم یہ ثبوت اس کا ہے کہ کتنا زیادہ انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے، کتنے بڑے فراڈ ہیں یہ لوگ، اور کتنا انہوں نے لوٹا ہوا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ان کی یہ جو فیوچر ہے ان کا بہت خراب ہے، ان کو پکڑا جائے گا اور بند کیا جائے گا. تو اس لیے یہ تو 60 دن چھوڑو، یہ تو 10 دن میں کہیں گے کہ نکلو، ان کو نکالو باہر، ورنہ ان کو جو افیکٹ کر رہی ہے خود کو. تو آئی ووڈ سے دس از پروف کہ وہ کتنا فراڈ انہوں نے کیا ہے. اور یہ پروف یہ بھی ہے، عمران خان کو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ وہ عمران خان کے جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو وہ ایک تھریٹ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کے خلاف، جو انہیں دیکھنا چاہیے. جتنے بھی ہیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے، دے شوڈ سی دس ایز اے تھریٹ کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے پیسے نکالے جائیں گے. تو یہ دونوں باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اکٹھے ہو کر اور اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہ رہی ہے اور ہاؤس میں تبدیلی لا کر، اور یہ وہ مجھے بہت یقین ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. بالکل. سر ایک عجب جو ہے وہ سلسلہ چلا ہوا ہے ملک میں، بے نامی اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے جو ہیں وہ مل رہے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کی طرف جو ہے وہ یہ